اگر آپ ہمیں مل جائے خدا کی قسم ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے جو یہ زندگی بھر یاد. تھوڑا بیچتا تھا 15 روپے کلو, آج کل کھیرا 50 روپے منڈی میں ملتا ہے. ہم غریب لوگ کے خان کو دیا تھا. بہت غلطی کی ہے, توبہ ابھی نہیں دیتے. ہمارا لیڈر کسی چیز کا نوٹس لے رہا ہے, وہی چیز دوسرے دن مہنگی ہو رہی ہے. یہاں سے ہمیں شکایت وہ بہت زیادہ دل آزاری ہو رہی ہے, وہی چیز اگلے دن 1 گھنٹے میں مہنگی. خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلی حکومتوں کا سارا کیا جا رہا ہے. پچھلے شافر میں ڈال کے تو نہیں لے گئے کہ پچھلی کی ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دوسری نیوز کے تمام ناظرین کو خوش آمدید. میں عمر روان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیمرہ مین محمد ادریس کے ساتھ. اس وقت ہم موجود ہیں جی منصیرہ لاری اڈا میں, اور آج ہم عوام سے گفتگو کریں گے اور عوام سے جانیں گے کہ آیا وہ عمران خان کی 3 سال کی جو گورنمنٹ ہے اس کی کارکردگی سے کتنا مطمئن ہے. جو اس وقت ایک مہنگائی کا طوفان برپا ہے, آیا یہ مہنگائی صرف میڈیا کی حد تک ہے یا کہ گراؤنڈ پہ بھی عوام پر اس کا اثر پڑ رہا ہے, اور جو پیٹرول کی پرائسز جو بڑھی ہیں اور اس حوالے سے ہی بات کریں گے. اور ابھی جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو 2 روپے 50 پیسے بجلی فی یونٹ مہنگی ہو چکی ہے, اس حوالے سے بھی عوام سے بات کریں گے. جبکہ اپوزیشن نے نومبر کے اینڈ میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے, اس حوالے سے عوام کیا کہتے ہیں جانیں گے عوام کی زبانی. آئیے ہمارے ساتھ وزٹ کرتے ہیں منصیرہ لاری اڈا اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے. آئیے ہمارے ساتھ. بعد کالے پل پہ کام کرتا تھا, میرے کھیرے کا بہت اچھا کام تھا. میں روز کا 20 کروڑا بیچتا تھا 15 روپے کلو, آج کل کھیرا 50 روپے منڈی میں ملتا ہے. ہم غریب لوگ کدھر بیچیں گا. آلو بیچتا ہے 200 کا 5 کلو, 190 روپے خود پڑتا ہے. اتنا مہنگا کیوں ہے؟ یہ مہنگا ہمارا خان کرتا ہے, خان نہیں ہے ہمارا, خان کرتا ہے. خان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خان کو ہم کہنا چاہتے ہیں مہربانی کرو یار, اگلا ووٹ لینا ہے تو سستے بھائی کرو, نہیں کرتا ہے ووٹ نہیں دیتے. ووٹ خان کو دیا تھا. بہت غلطی کی ہے, توبہ ابھی نہیں بھائی جان. ایسا آلو پیاز سب کچھ مہنگے, ایسے لوگ کہتے ہیں کوئی سستی ہے کوئی غریب کھوانے کا. ہاری طرح ظلم ہے. پیٹرول 150 روپے لیٹر ہے, اور کرنے والے پاس جو سب کچھ مہنگے. غریب آدمی کی خرچی یعنی 500 روپے دیہڑ کے اندر وہ آدمی کی خرچی. ظلم پڑے گے. سر جی منڈی سے ہی مہنگے آ رہے ہیں. 65 روپے 70 روپے درجن بیچتے ہیں. 70 روپے کیا مہنگا ہے؟ کیا وجہ ہے مہنگائی یہی مہنگائی ہے. 3000 روپے من آٹا ہے, 160 روپے 200 روپے چینی ہے. کیا کرے غریب بندہ؟ 300 روپے کلو آٹا ہے. غریب بندہ کیا کرے؟ کسی کو مارے. حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ حکومت کو مشورہ جو آپ دیتے وہ بھی ہم دیتے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غریب بندہ کیا کرے گا؟ عمران خان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ عمران خان کو تو سلوٹ مارنا چاہیے, اتنا مہنگائی کر دی ہے نا, ابھی کیا کہے اس کو. ہاں جی خان دی حکومت ہے تو اچھی ہے. مہنگائی جڑی ہے بہت زیادہ ہے. ڈیزل پٹرول مہنگا ہے, چینی مہنگی, آٹا مہنگا ہو گیا, جس وجہ تو عوام جڑے پزل ہوئی دی ہے. اس تک ہمیں تھوڑا جڑا مہنگائی کٹاوے, عوام جڑے غریب عوام جڑی ہے مر رہی ہے. یہ سمجھو ہے چکی پیس رہی ہے, کوئی جڑے کاروبار نہیں ہے. سریا بھی سیمنٹ ساری چیزاں, مزدور لوگ جڑے پوکھے تھے فاقے. میں عمران خان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو نہیں پتہ ہے کدھر سے آ رہے اور کدھر سے جا رہے. یہ ہم غریبوں سے پوچھو ہم کس طرح خرچہ کر رہے ہیں. آپ کو تو تیار ملتی ہے, آپ کھاتے ہیں. آپ کا جو ہے حکمران جتنے بھی آپ کے وزیر ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ آپ کو بہلا رہے اور آپ بہل رہے. ہم نے ووٹ آپ کو اس لیے دیے تھے آپ ہمارے ساتھ یہ کرو. آج اگر آپ ہمیں مل جائے خدا کی قسم ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے جو یہ زندگی بھر یاد کریں گے. ایسا کرنے کی آپ کو کس نے کہا ہے؟ پاکستان کے حکمران ہیں آپ, اللہ آپ سے پوچھے گا انشاءاللہ. چینی دیکھو, آٹا دیکھو, یہ غریبوں کا حال دیکھو. آپ کر کے آ رہے ہیں, آپ سیٹ پہ بیٹھ کے ہوئے, سیٹ پہ آپ کا کس نے حق دیا ہے؟ آپ کو جب سیٹ چلانے نہیں آتی, حکمرانی کرنے نہیں آتی تو کیوں بیٹھے ہو؟ کسی اور کو موقع دو, کوئی اور کرے. کوئی غریب بندہ بھی ہے, وہ بھی ادھر پاکستان میں, اس کا بھی حق ہے جینے کا. صرف امیروں کا حق ہے جینے کا. یہ پاکستان میں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے. جب سے یہ آیا ہے اس وقت سے اب صبح کو اور مہنگائی ہوتی ہے, شام کو اور ہوتی ہے, ہفتے کو اور ہوتی ہے, اتوار کو اور ہوتی ہے. مہنگائی کرتے ہوئے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ پھر اور مہنگا ہوگا. کوئی چیز ہوتی ہے ایک دفعہ مہنگی ہوتی ہے, اس نے تو ساری انتہائی کر دی ہے. سارا پاکستان کی ستیہ ناش کر دیا. جو کچھ بنا ہوا تھا وہ بھی بگاڑ توڑ کے. ایک سچ اس نے نہیں بولا, ایک سچ. جتنی اس پہ کنٹینر پہ چڑھ کے بلوں کو آگ لگا رہا تھا, آج اس سے کوئی پوچھے نا بل پہلے کتنے کے تھے, ابھی کتنے, کیسے کتنے کے آ رہے ہیں. جو چیز کو بھی دیکھو, جو چیز 100 روپے کی تھی وہ 500 روپے کی ہو گئی ہے. غریب آدمی کو تو اس نے تباہ اور برباد کر دیا, اور پاکستان کو بھی تباہ کر دیا اس نے. لیکن خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلی حکومتوں کا سارا کیا جا رہا ہے.
पिछली हुकूमतों में तो सारा कुछ ठीक ठाक था, ये सत्यानाश तो बाई तो नहीं थी, वो तो ठीक चल रहा था, अवाम खुश थी। अभी वो चोर, इसको चोर के अलावा कोई बात ही नहीं आती। अगर चोर वाली बात ही है तो जो चोरी करता है उसको पकड़ना चाहिए ना। चोर तो इसके अपने सारे, चीनी वाले तो दूसरे थे, तीसरे थे, वो तो सारे दूध से धोए हुए, बख्शाए, उन पे तो कुछ वो नहीं होता। ये सारे चोर हैं। बाकी सारे लोगों के घर तोड़ के अपना निकाला जो था वो ठीक हो गया, वो जायज़ हो गया, बाकी सारा नाजायज़ है। तो पिछले शापर में डाल के तो नहीं ले गए कि पिछली की अभी जो ये कर रहे हैं ये जवाब दें। ज़िम्मेदार सीट पर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े दावे इन्होंने अभी तक बताएं कोई एक भी सच का है? अल्फ से लेकर हमजा ये छोटी ये बड़ी ये तक सब झूठ का पलंदे बना रहे, सब उस बागों का बादशाह है बस। इसके अलावा तो इससे कोई भी आवाम को ना दिया था ना ही तो है। महंगाई सर बहुत ज़्यादा है, असां दा गुजारा नहीं होता, असीं बामुश्किल अपना वक्त गुजारते हैं, निके बाल बच्चे ने उन्हों का गुजारा नहीं हो सकता। महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये रेहड़ी लाई दी है, रोज़ थोड़ा सामान आने हैं, महंगाई की वजह तो माल भी काम कर सके असां। बहुत ज़्यादा महंगाई है, असां तो जुल्म हो रहे। دغه خبر خو د منګای دغه دا خو معمولی خبرې دي کنه، دا راځي په ملک باندې زیات او نرم مخکې، خو حالات چې کوم دي نور پاکستان ته چې کوم دي ګډوډي شي کنه، او هغه به چې کوم دي عمران خان چې کوم دي عمران خان بټول ارست سیده کوي، او دا عمران خان چې کوم دي دا موږ سره وعده کړی دا په پیښور کې چې زه به د پاکستان نه یو باغچه جوړوم. پېښې او خبره ده چې موږ د عمران خان شکریا ادا کوو، او دغه ریټونه میټونه اوچتېږي او راخلاصېږي، دا خبره نه ده. خو لر او بر ټول یو کړه چې لر او بر یو کې نو ریټونه اوچتېږي که نه. او خبره دا ده چې انشاءالله زمونږ ملک به ترقي وکړي، ښه به شي، خیر هر یو شی به برداشت کوو. ہم ملک کے وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ عوام کے حالات پر کچھ رحم کریں. کسی ملک کا ایک پرنس تھا، شہزادہ تھا، اس شہزادے کے خلاف عوام احتجاج کرے، روڈوں پر نکل آئی، تو اس پرنس نے، شہزادے نے پوچھا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، تو ان کے مشیروں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بھوکے ہیں، ہڑتال کر رہے ہیں. تو اس شہنشاہ نے کہا، اس پرنس نے کہا کہ یہ بھوک کی وجہ سے اگر ہڑتال کر رہے ہیں تو یہ کیک کیوں نہیں کھاتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کیک آٹے سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم عمران خان سے بھی یہی التجا کرتے ہیں کہ آپ کو احساس نہیں ہے، آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن غریب عوام کو آپ کو شاید احساس نہیں ہے. چینی 300 سے 850 تک پہنچ گئی ہے، آٹا جو ہے 40 کلو 1500 سے 3000 تک پہنچا ہے، اور اسی طرح چاول 1500 سے 3000 تک، ڈالڈا جو ہے 800 سے 1600 تک پہنچا ہے. اب دہاڑی جو ہے اگر دہاڑی کے حساب لگائے یہ 700-800 دہاڑی ہے، اس میں خرچہ بھی کرنی ہے اور 800 پہ دہاڑی بھی کرنی ہے. 8 گھنٹے مزدوری کر کے ایک غریب آدمی اپنے بال بچوں کو کس طرح پال سکتا ہے. تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں وقت کے حکمرانوں سے کہ خدا را عوام پر رحم کریں. ہم بضابطہ خود عمران خان سے مطمئن ہیں، صرف عمران خان سے. مہنگائی سے ہمارا خاص طور پہ میں خود جو ہے 4 کلاس ہوں، مہنگائی سے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے. مہنگائی اس وقت پورے ملک کا، پوری ایشیا کا حصہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. باقی جو معاملات ہیں، نظام ہے، اس سے ہمیں ہے شکوہ. کم از کم ہمارا جو لیڈر ہے جس چیز کا نوٹس لے رہا ہے، ایک لیڈر ہے نا، میں گھر کا اگر سربراہ ہوں نا تو میرے گھر والے، میں رات کو ان کو بولتا ہوں کہ بھائی رات کو لائٹیں بند کر کے سونا ہے. اگر گھر والے لائٹیں آن کریں گے نا پھر یہ سمجھو میں ان کو سربراہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر ہمارا لیڈر کسی چیز کا نوٹس لے رہا ہے تو وہی چیز دوسرے دن مہنگی ہو رہی ہے. یہاں سے ہمیں شکوہ شکایت اور بہت زیادہ دل آزاری ہو رہی ہے، وہی چیز اگلے دن 1 گھنٹے میں مہنگی ہو جاتی ہے بس. اپوزیشن بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ عمران خان اگر کسی چیز کا نوٹس لے رہے ہیں تو اس پہ اگر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اگر وہ کسی پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو استعفیٰ دے دیں. اپوزیشن نہیں، استعفے والی بات نہیں، یہ غلط ہے. اپوزیشن جو کہہ رہی ہے، اپوزیشن ہماری خیرخواہ نہیں، عوام کی خیرخواہ ہوتی تو بجائے وہ روڈوں پہ وہ کیا نام ہے گجرانوالے میں دھرنا کرنے کے بجائے عمران خان کے گھر میں جا کے بیٹھ جائیں. یا اپوزیشن بھی تو حکومت ہی ہے، انہوں نے 30 سال حکومت میں گزارے، عوام کے سامنے آ جائیں، ان کے سامنے پیسے نکالیں، یہ لو بھائی ہماری طرف سے یہ آپ کو ریلیف ہے، کل وہ یہی دوبارہ پھر آئیں گے ہمارے پاس. تو لہذا ہمیں اپوزیشن سے کسی سے کوئی بھی لین دین نہیں ہے، ہمیں اپنے لیڈر سے ہے. لیڈر کو یہ چاہیے جس چیز کے ایکشن لے رہے اس کو
صبح کنٹرول اس میں کی گورنمنٹ سے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں. اس کی کوئی کارکردگی بھی نہیں ہے. اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے ہر چیز کے ساتھ. یہ 15-20% اس طرح کرتا ہے, اتنی مہنگائی کرتا ہے, اتنی زیادہ غریب عوام کا جینا اس نے مشکل کر دیا ہے. اس پہ ہمیں کوئی, اس کو بالکل اس لیکٹر حکمران ہے, اس کو ہٹانا چاہیے, عہدے سے فارغ کرنا چاہیے. ہم الحمدللہ شروع سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے, اب بھی ہیں, جیسا بھی تھا جو بھی تھا, لیکن انہوں نے غریب عوام پہ اتنا ظلم نہیں ڈایا جتنا یہ کر رہا ہے. اس پہ اسی ڈرائیور ہیں جی, اور اسوں کو بڑی تکلیف ہے. پٹرولا دی بھی, گیسا دی بھی بہت پریشانی ہے, اور کرائے واسطے بہت کاٹن, اور اساں اس مہنگائی تو بڑے پریشان ہوئے ہیں. اساں کو اساں نہ رعایت کیتی جو لے, اسی غریب لوگ ہیں اور دیہڑی دار لوگ ہیں. کوئی اساں یہ سرکاری تنخواہ نہیں, اساں یہ کوئی پریشانی. عوام بہت پریشان ہے تو مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. برائے مہربانی عمران خان سے یہ ریکویسٹ ہے یہ مہنگائی ختم کریں. پریشانی خدا گرانیم دا ولر څګران دی, غریبی دا, کارونه هم کمزوري دي, او موږ غواړو چې دا کارونه هم ښه شي, ارزاني هم راشي, او همدغه خبره کوو چې ارزاني هم راشي او کارونه هم ښه شي. بھائی اس بندے نے جھوٹ بول بول کے قوم کو گمراہ کیا یار. قوم کو کہا کہ میں 13 روپے میں پیٹرول دے کر قوم کو گمراہ کیا. اس نے مطلب آج غریب آدمی مر رہا ہے یار چینی کے پیچھے یار. ایک رات کے اندر چینی 50 سے 60 روپے تک مہنگی ہو جاتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس بندے سے یار. بالکل یہ کیا ڈنگر ہم پہ لا کر مسلط کر دیے بھائی. خدا کا واسطہ اس قوم کے نکلے, یہ قوم اس ڈنگر کو ہمارے اوپر سے ہٹائے بھائی. یو رائٹ. غریب آدمی مر رہا ہے. غریب آدمی ہے, بارے ہی سوچتا نہیں. سوچنا چاہیے اس کو, ملک دا بادشاہ ہے. 200 بیچتے ایسے, اس سال آپ کو 200 روپیہ دیے. بازار نرم ہوئے دن, کام کاروبار ہے نہیں. تو آپ داس کہنو کیا کرے, غریب آدمی کیا کرے. بہت زیادہ ہے جی, غریب عوام تو بہت پریشان ہے. اتنی پریشان ہے کہ اتنی 70 سال میں پریشان نہیں ہوئی جو اس وقت پریشان ہے. ہر چیز کا لوگ پوچھ کے واپس چلے جاتے ہیں, خریدنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, کسی میں بھی نہیں ہے. درمیانہ طبقہ تو بالکل ختم ہو گیا ہے. گورنمنٹ سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی, گورنمنٹ کے ساتھ تو سب ملے ہوئے ہیں. جو پچھلے وزیر مشیر تھے وہ سب اس گورنمنٹ کے بھی ساتھ ہیں. جو ان کو چور کہتے تھے وہی چور ان کے ساتھ ہے. ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں. کیا نہیں جی, نہیں, کون بولتا ہے. سمجھے نہیں, مہنگائی ہو سن اتنی گھر چھوڑی ہے, کوئی حساب ہی نہیں. سمجھے ہر چیز مہنگی ہے, سمجھو. ہاں جی, کوئی مشورہ نہیں. اسی آپ تنگ آئے ہیں اس کو بھائی, تو اس کا کیا کہہ سکتے ہیں. جو 10-12 گنا سے انہوں نے مزید بڑھا دیے. اب عمران خان پہلے تو یہ کہتا تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے, واقعی تبدیلی لایا, ایسی تبدیلی لایا کہ غریب کا جینا اس نے دشوار کر دیا. اب کوئی بندہ کوئی خرید ہی نہیں سکتا, یہی اس کی تبدیلی ہے. چور پکڑتے ہوئے باقی لوگوں کا خیال نہیں ہے. جو چور پکڑے ہیں کسی کے کوئی پیسہ ریکور نہیں ہوا آج تک. صرف زبانی کلامی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. کوئی اب بازار کا سروے کریں, کوئی بندہ کچھ چیز خریدنے کی طاقت نہیں. ہم موجود ہیں چائنا مارکیٹ میں. یہاں سے بھی ہم پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے کہ ہم نے آپ کو سبزیوں کے ریٹ بتائے ہیں, تو وہاں پہ تو کافی مہنگائی نظر آ رہی ہے. ہمیں آدمی وہاں پہ ہمیں دعائی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. چائنا مارکیٹ جو کہ موبائل شاپس کے حوالے سے زیادہ مشہور ہے, یہاں پہ ہم پتہ کرتے ہیں کہ اس جو ایریے میں یہاں پہ جو موبائل انڈسٹری ہے اس میں کتنا فرق پڑا ہے مہنگائی کے حوالے سے. آئیے یہاں پہ بات کرتے ہیں دکانداروں سے. ہو گئی, جو چیز ہم 100 روپے کا خرید رہی تھی وہ آج کل تقریباً 200-180 میں خرید رہی ہے. تو ظاہر ہے تقریباً 2 گنا مہنگائی ہو گئی ہے. بتائیں کہ مہنگائی ہوئی ہے, یہ آپ کے جو کاروبار پہ فرق پڑا ہے ان 3 سالوں میں؟ جی کافی فرق پڑا ہے کاروبار پہ, تقریباً 50% فرق پڑا ہے, کم ہوا ہے کام, اور ریٹ بھی جو ہے بہت زیادہ چڑھ گئے. جی تو ناظرین, جیسا کہ ہم آج موجود تھے منصیرہ لاری اڈا میں, اور ہم نے یہاں پہ مختلف مارکیٹوں کو وزٹ کیا, اور ہم نے آپ کے سامنے عوام کا ویو رکھا ہے کہ عوام آیا اس گورنمنٹ سے مطمئن ہے. یہ نہیں, یہ فیصلہ آپ کریں گے. اور کیمرہ مین محمد ادریس کے ساتھ عمر وان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.